نہیں دیکھیے نا، جدید تعلیم کے بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یعنی ڈیٹیلز میں جائیں نا، مثلا ٹیچر ٹریننگ کیسی ہونی چاہیے، کریکولم کیسا ہونا چاہیے، میں اس سے بھی ایک پہلے ایک بات کرتا ہوں جس کو ہم ایپسٹیمالوجی کہتے ہیں۔ ایپسٹیمالوجی یہ ہے کہ آپ کا تصور تعلیم کیا ہے، آپ کے مقاصد تعلیم کیا ہے، آپ کے لیے نافع تعلیم کا تصور کیا ہے۔ واہ، بڑی اچھی بات یہ چیزیں جو ہیں جو ہم ایپسٹیمالوجی کہتے ہیں یا تصور علم یا فلسفہ علم کہتے ہیں۔ دیکھیے جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا نا کہ مسلمان کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے، دیکھیے اسلام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، توحید، رسالت اور آخرت۔ بے شک۔ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دیتے، آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں ترقی کرنی ہے، ظاہر کرنی ہے، ہمیں دنیا میں زندہ رہنا ہے، یقیناً زندہ رہنا ہے، ہمیں دنیا میں ہماری بہت ساری حوائج ہیں، ضروریات ہیں، ہمیں انہیں پورا کرنا ہے، بالکل کرنا ہے۔ ہمارا امتحان اس چیز میں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ ہم نے تمہیں اپنا عبد پیدا کیا۔ بالکل، نائب تو بنائیں، عبد، نائب نہیں، عبد پیدا کیا، بندہ، اپنا بندہ، غلام۔ یعنی تمہارا کام یہ ہے کہ میری عبادت کرو اور میری اطاعت کرو، بے شک، یہ مطلب ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ جو عبادت ہے اور یہ اطاعت ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میری عبادت اور اطاعت کے تحت گزارو تاکہ آخرت میں کامیاب۔ سبحان اللہ، بہت اچھی بات۔ اب گویا اب ہمیں ڈیولپمنٹ چاہیے، اکنامک ڈیولپمنٹ بھی چاہیے، ہمیں سوشل ڈیولپمنٹ بھی چاہیے، ہمیں سب کچھ چاہیے، لیکن یہ ہمیں اپنی کیٹیگری کے اندر رہ کر، اپنے پیراڈائم میں کے اندر رہ کر کرنا ہے۔ اس لیے دیکھیے نا، مثلا آپ نے ویسٹ نے اکنامک ڈیولپمنٹ بہت کر لی، بھئی ان کے نزدیک آخرت نہیں ہے، ہمارے نزدیک آخرت ہے۔ ہم جو بھی اپروچ اختیار کریں گے اکنامک ڈیولپمنٹ کی، اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے دین کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو اور دین کے جو مقاصد ہیں وہ پورے ہوں۔ جب ہم یہ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر ہم نقصان میں رہیں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو اسی طریقے سے تعلیم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور آبجیکٹیو شوڈ بھی کہ ہماری نئی نسل جو ہے، دیکھیے اسلام میں عورتوں کو کیوں نہیں یہ ملازمتیں اور کاروبار اور ان چیزوں پہ کیوں زیادہ وہ فوکس نہیں کرتا؟ وہ فوکس قرآن مجید بھی کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں موجود ہیں کہ ٹک کے گھر میں بیٹھو اور کام کرو۔ کیوں؟ فلاسفی ہے اس کے پیچھے، فلاسفی اس کی یہ ہے کہ نئی جنریشن کو اپنا تہذیبی ورثہ منتقل کرو۔ یہ بہت اہم ہے تعلیم میں، اور تعلیم میں مدرسے یا اسکول میں بچہ تو بعد میں جاتا ہے، 5-6 سال تو گھر میں رہتا ہے، اور یہ 5-6 سال کا عرصہ بہت ویلیویبل پیریڈ ہے۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ والدین کی جو والدہ کی تربیت تھی جو ہمیں گھر میں ملتی تھی اسلام کے مطابق، اب معاف کیجئے گا، وہ ہماری والدین بھی جو ہیں وہ رات کے ڈرامے ہی دیکھتے رہتے ہیں بیٹھ کے، اور انڈین فلمیں ہی دیکھتے رہتے ہیں، اور یا موبائل لے کے ہاتھ میں بیٹھے ہوئے، تو تربیت کا، تعلیم کا کسی کو وہ شعور